رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین گرامی، آج کا یہ دن اس عظیم شخصیت اور اس عظیم شخصیت کی قربانی کی یاد دلاتا ہے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے دن آپ کی قربانی یہ قیامت کے دن تک یاد کی جاتی رہے گی. یہ ایسی عظیم شخصیت ہے جن کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش میں گزری اور ہر امتحان اور ہر آزمائش میں 100 نمبر سے کامیاب ہوئے، جس کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو وہ ان امتحانات میں پورے کے پورے طور سے کامیاب ہوئے. حاضرین گرامی، یہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ وقت نے آگ میں ڈال دیا تاکہ جل کر راکھ ہو جائیں، اور بڑھاپے کا سہارا جب اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا، تو ایام شیر خاری میں اللہ رب العالمین نے مزید ایک آزمائش کی کہ اپنے بیٹے جو ابھی دودھ ہی پی رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آئیے. یہی نہیں، آج کا دن جس کی سنت ہم اور آپ ابھی زندہ کرنے والے ہیں، ایک اور عظیم امتحان اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو لیا، جس کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ کھلا ہوا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور آزمائش وہ کیا تھی کہ وہی بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ بھاگ کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی قریب البلوغ ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں کھینچا ہے
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے نور نظر پر میں چھری چلا رہا ہوں، اسے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، خواہ انبیاء کا خواب وہ یہ الہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اس فرما بردار بیٹے نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے ابو جان، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل آپ کیجئے، اس کی تکمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار ہو گئے، تیار ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو چونکہ اللہ رب العالمین کو بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، اللہ رب العالمین دل کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دیکھنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے حکم کی کتنی اطاعت و پاسداری کی جا رہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آواز دی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے، اس لیے اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اوپر سے جنت سے ایک دمبا بھیجا جو ان کی جگہ پہ قربان کیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیے، جو صاحب اولاد ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، وہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو بیٹے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں اس سے زیادہ۔ اور بتائیے وہ سما کیسا رہا ہوگا؟ آسمان و زمین نے کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی ہوگی، تمام چرند و پرند خاموش ہیں، سکتے میں ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے کتنی بڑی قربانی تھی۔ تو حاضرین گرامی، آج جو ہم اور آپ جو سنت زندہ کرنے والے ہیں وہ اسی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں اور آپ کو درس کیا دیتی ہے، سبق کیا دیتی ہے؟ یہ قربانی ہمیں اور آپ کو سبق یہ دیتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے، تو دنیا کی محبوب سی محبوب ترین چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کسی بھی چیز کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں اور آپ کو سرے اطاعت خم کر دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کرنا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو درس دیتی ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کا خون، اس کا گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کا تقوی، اس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حاضرین گرامی، تقوی اور پرہیزگاری ہی اصل ہے، یہی اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے اس قربانی پہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہم ایک جانور، دو جانور، جس حیثیت کے جو اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم اور آپ اگر قربان کریں تو اس میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دکھاوا اور ریاکاری کریں کہ آپ ذبیحہ کرتے وقت ہم سوشل میڈیا پہ اس کے ڈالیں کہ میرا بکرا اتنا بڑا تھا، اتنی ہم نے قربانی پیش کی، جس کو خود قانونی طور سے بھی جرم قرار دیا جاتا ہے اور حکومت وقت بھی اس سے منع کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دکھاوا نہ کریں، سوشل میڈیا وغیرہ پر اسے شو نہ کریں اپنے ذبیحہ کو، اپنے بکرے کے اور اس کے گوشت پوت کو، اس سے حکومت بھی منع کرتی ہے اور یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اگر عظیم سے عظیم عبادت کی جائے لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے اور اس میں دکھاوا
آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہم ریاکاری سے بچیں اور اپنے قربانی کے جانور کو، اس کے ذبیحے کو، گوشت کو سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر کرنے سے کلی طور سے اجتناب کریں۔ وہیں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ صفائی و ستھرائی بھی یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس موقع پر خاص طور سے صفائی و ستھرائی کا دھیان رکھیں۔ ویسے ہر موقع پر ہمیں اور آپ کو صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے۔ لیکن اس موقع پر خاص طور سے کیونکہ بہت سی گندگیاں ہوتی ہیں جانور ذبح کرنے میں، کچھ فضلہ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے بدبو وغیرہ پھیلتی ہے، اس لیے ہم اسے صحیح مناسب جگہ میں رکھیں جہاں رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نگر نگم کی گاڑیاں اس دن چلتی رہتی ہیں، اس لیے اور جگہ جگہ کوڑے دان اور ڈسٹ بن رکھے رہتے ہیں، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اور آپ انہی جگہوں پہ رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کلی طور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، بار بار یہ سوال آتا رہتا ہے کہ قربانی کی دعا بتا دی جائے، قربانی پہ کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو حاضرین گرامی دیکھیے، کوئی ایک ہی دعا خاص نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سی روایتیں آتی ہیں، بس دعا بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی ایک ہی دعا خاص نہیں ہے۔ دیکھیے 5 طرح کی روایتیں، اس سے زائد بھی روایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 5 طرح کی روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ صرف کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے سب سے آسان کہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے آپ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک، یعنی اللہ کے نام سے میں ذبیحہ کرتا ہوں، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہم منک، اے اللہ یہ قربانی تیری ہی توفیق سے ہے، ولک اور تیرے ہی لیے ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے دعا پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من، اے اللہ تو قبول فرما، من کے بعد اس شخص کا نام لے لے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو آپ کہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتہ، کہ اللہ تو عبداللہ اور ان کے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح سے ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من، پھر من کے بعد نام لے لیں۔ اور ایک پانچواں طریقہ جو زیادہ مشہور ہے، عام طور سے لوگ اسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں دعا لمبی ہوتی ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہیں یاد کر پاتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک قرآنی آیت ہے وہ پہلے پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اللہم بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من فلاں۔ یہ دعا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کچھ نہیں یاد ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر حدیث سے ثابت ہے، آپ یہ دعا پڑھ کے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عظیم عبادت ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی چھوٹی بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ بھی ہم سے تیری عبادت ہوئی ہے جس طرح کی بھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔